محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے فلسطین کے تعلق سے اور بیت المقدس کے تعلق سے کچھ بتانے آئے ہیں۔ فلسطین میں واقع القدس ایک ایسا عظیم شہر ہے جس میں واقع بیت المقدس مسلمانوں کے لیے ایک بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور پھر بعد میں عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ پھر ایک زمانہ گزر گیا تو تقریباً 5 صدی قبل حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس کی کوششوں سے دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بیت المقدس پر ظالم یہودیوں کا تسلط ہے۔ یہودی جن کو دنیا بھر میں خیبر سے ہمارے آقا کی جانب سے نکالے جانے کے بعد پوری دنیا میں جن کو کہیں ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا، رہنے کی جگہ جن کو نہیں مل رہی تھی، ان یہودیوں نے فلسطین میں گھس کر زبردستی مسلمانوں کے علاقے میں، مسلمانوں کے ملک میں اپنا قبضہ بنایا، اور آج وہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو خود ان کی زمین سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ آئے دن ان دنوں میں تو حالات اتنے خراب ہیں کہ روزانہ نہ جانے کتنی لاشیں اور کتنے بچوں کی لاشیں جو ہے وہاں پر اٹھائی جا رہی ہیں۔ تڑپتے ہوئے لاشیں، بیوہ ہوتی ہوئی عورتیں اور یتیم ہوتے ہوئے بچے، سسکتی ہوئی وہاں پر جو ہے نا آرزویں آج تڑپتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج 56-57 مسلم ممالک ہونے کے باوجود بھی کوئی جو ہے فلسطین کی مدد اور وہاں کے مسلمانوں کی نصرت و حمایت کی بات نہیں کرتا، سوائے 1-2 ممالک کے۔ اللہ سلامت رکھے اس عظیم حکمران رجب طیب اردگان کو۔ ترکی کے اس عظیم حکمران نے فلسطین کی حمایت کرنے کی خاطر، مدد کرنے کی خاطر پوری طرح جو ہے آواز بلند کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مسلم ممالک کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام آپ تک پہنچانا ہے کہ اپنی انفرادی اجتماعی دعاؤں میں ہر وقت خاص کر فلسطین کے ان بچوں کی خاطر، ان ماؤں کی خاطر، ان نوجوانوں کی خاطر دعائیں کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی قربانیوں کو رائیگاں جانے نہ دے، ان کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، ان کی شہادتوں کو اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ایسے اسباب مہیا فرمائے کہ ان کی شہادت رنگ لائے، ان کا خون رنگ لائے اور بیت المقدس پر دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے، مسلمانوں کی تحویل میں بیت المقدس دوبارہ آ جائے، اور پھر دنیا بھر کے مسلمانوں کو کبھی نہ کبھی بیت المقدس میں جا کر سجدہ شکر بجا لانے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ایسا موقع اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسرائیل کی جانب سے ہونے والے اس ظلم و ستم کی ہم پوری طرح مذمت کرتے ہیں کہ وہ انسانیت کا خون بہا رہا ہے، یہ انسانیت سوز حرکت ہے، یہ ظالمانہ حرکت ہے۔ ہم پوری طرح اس بات کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اپنی ریاستی حکومت اور اپنی مرکزی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کے لیے آگے بڑھیں، فلسطین کی خاطر آواز اٹھائیں اور ان کی حمایت اور ان کی مدد کرنے کا اعلان کریں، اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو کر فلسطین کو مضبوط بنائیں اور اسرائیل جیسے ظالم کنٹری اور ظالم ملک کے خلاف آواز اٹھا کر دنیا بھر میں امن کا پیغام ہمارے ملک ہندوستان سے بھی عام کریں، تاکہ دنیا میں ہندوستان کو بھی امن والے ملک کے طور پہ یاد کیا جائے اور مسلمانوں کی حمایت کرنے والے ملک کے طور پہ ہندوستان کو بھی یاد رکھا جائے۔